محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائشوں کی جگہ بنایا۔ مختلف قسم کی آزمائشیں یہاں ہوں گی، اور وہ آزمائشیں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ انسان کے بدن میں جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو کی آزمائش الگ الگ ہے۔ آنکھوں کی آزمائش ہے، زبان کی آزمائش ہے، کانوں کی آزمائش ہے، دماغ کی آزمائش ہے، دل کی آزمائش ہے، ہاتھ اور پیر کی آزمائش ہے، اور خواہشات کی آزمائش ہے، اور انسان کی ہر عمر کی آزمائش ہے۔ یہ سب آزمائشیں یا تو اندر سے ہوتی ہیں یا باہر سے ہوتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ ہے امتحان۔ امتحان یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو سنبھالنا، سیلف کنٹرول جس کو کہتے ہیں۔ جو انسان سیلف کنٹرول کر لیا وہ کائنات کو کنٹرول کر لے گا۔ جو سیلف کنٹرول نہیں کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے، یہ اصل تربیت ہے، سیلف کنٹرول۔ اور سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتے ہیں؟ تین چیزوں سے سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ بندوں کو عنایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بندہ جس وقت نماز ادا کرتا ہے، نماز کے اندر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو قابو کرنے کی قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بھئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو تمام برائیوں سے روک لے گی۔ فحشاء بے حیائی، منکر گناہ۔ فحشاء کے معنی بے حیائی، منکر کے معنی گناہ۔ تمام بے حیائی، جتنے بے حیائی چیزیں ہیں، زبان کی بے حیائی، نظروں کی بے حیائی، کانوں کی بے حیائی، دماغ کی بے حیائی، سوچ کی بے حیائی، فکروں کی بے حیائی، جتنی بے حیائی کے سیکشنز ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ اسے نماز ہمیشہ خشوع خضوع سے پڑھنا۔ نماز جب پڑھتے ہیں، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد تنہا 2 رکعت نماز پڑھو۔ ایک ہے نماز جماعت کے ساتھ، ایک ہے نماز تنہا پڑھنا۔ جیسے آپ رات کو سونے کے لیے جب آپ کو چھٹی دی جائے گی تو رات کو آپ وضو کرنا، وضو کے ساتھ جب سونے کے لیے آؤ گے تو اس وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ توجہ
اور یہ دھیان لگا کر یہ سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوں. اللہ کی نظر جب ہم پر پڑے بھئی ہماری تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولتے نہیں بولتے دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. اللہ والوں کی نظر اگر پڑ جائے اس نظر پر اللہ تعالیٰ دین پیدا کر دیتے ہیں دل کے اندر. جب اللہ والوں کی نظر پر اللہ تعالیٰ دین پیدا کرتے ہیں تو اندازہ لگاؤ اللہ کی نظر پر اللہ تعالیٰ کیا پیدا نہیں کریں گے؟ پیدا کریں گے نہیں کریں گے؟ تو کس کی نظر؟ اللہ کی نظر. تو ہم نیت کیا کرنا؟ یہاں دیکھو سب مجھے دیکھو. ٹھیک ہے بھائی، سب لوگ میری نظر سے نظر ملا کر بیٹھو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر جب ہم پر پڑے گی تو خود بخود آپ محسوس کریں گے ہمارا دماغ بدل رہا ہے، دل بدل رہا ہے، سوچ بدل رہا ہے، فکریں بدل رہی ہیں، جذبات بدل رہے ہیں، خیالات بدل رہے ہیں، افکار بدل رہے ہیں، نیتیں بدل رہی ہیں، عزائم بدل رہے ہیں. بدلنے والی ذات کس کی؟ اللہ سے ضد کرنا یا اللہ مجھے بدل دے. کیا کرنا؟ مجھے ایسا بنا لوگ مجھے دیکھ کر رش کریں. اس وقت پورے عالم میں سب سے زیادہ لوگوں کی نظر مسلمانوں پر، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ نظر مسلمانوں کے جوانوں پر. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو جوان طبقہ ہے وہ جوان طبقہ آگے ذمہ داری کو قبول کرنے والا نہ بنے. کیا قبول کرنے والا؟ جیسے مثالی طور پر ابھی بتا رہا تھا میں، یہ ایک بڑوں کا انتقال ہوتا ہے. بڑے انتقال ہوتے ہی چھوٹے کو بڑا بنا کر جاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اب آپ کے دادا نہیں رہے، اب آپ اس کے ذمہ دار بنو گے. کیوں؟ آپ کے والد اس وقت میں طبیعت ان کی ناساز ہے، وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی قوت نہیں رکھتے، لیکن تم پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، ہنر والے ہو، طاقت والے ہو، ہمت والے ہو، صلاحیت والے ہو، تم ہی سنبھالنا پڑے گا. تو کیا کریں گے؟ جو ذمہ داری دادا کی تھی وہ پوترے کو مل گئی. ہم لوگ آگرہ گئے تھے. آگرہ میں ایک مسجد ہے، یعنی تاج محل کے بالکل لگی ہوئی مسجد. آگرہ میں تو شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن تاج محل کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد، لگی ہوئی مسجد. جو تاج محل ہے تو اس کے دائیں بھی بائیں بھی مسجد کی شکل میں ہے. ہاں، تو یہ جو مسجد ہے، ایک مسجد میں نماز ہوتی ہے اور ایک مسجد قبلے کے الٹے رخ پر ہے. وہ نماز نہیں، وہ مسافر خانہ، مہمانوں کے لیے قیام کی جگہ، کھانے پینے کے لیے. لیکن جو قبلے کی طرف ہے وہ نماز ہوتی ہے. تو وہاں کے امام صاحب کے ساتھ عصر مغرب کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، دوستی ہو گئی. تو امام صاحب سے ہم نے پوچھا حضرت آپ کو تنخواہ کیا ملتی ہے؟ بہت سال پہلے کی بات بول رہا ہوں میں، 97. تو اس وقت حضرت فرمانے لگے کہ ہمیں 15 روپے ملتی ہے مہینے کو. میں پوچھا اتنی کم تنخواہ؟ 15 روپے کوئی تنخواہ نہیں، اتنی کم تنخواہ. کہنے لگے مولانا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ 15 روپے کو دیکھ کر مسجد چھوڑ دیں، لوگ چاہتے ہیں یعنی کہ 15 روپے کو دیکھ کر مسجد چھوڑ دیں کہ 15 روپے تنخواہ دیتی اس لیے ہم لوگ امامت نہیں کریں گے، اور پھر مسجد ویران ہو جائے. اس لیے ہم کہنے لگے
7 پیڑھیوں تک 15 روپے کی تنخواہ میں خدمت کر رہے ہیں. میں، میرے والد، پھر میرے دادا، میرے پردادا، پھر ان کے دادا، 7 نسلوں تک ہم امامت کر رہے ہیں. صرف کتنے روپے میں؟ صرف اس بنیاد پر اگر ہم امامت چھوڑ دیں گے کوئی اور آ کر قبضہ کر لے گا. اور اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے گھر کی حفاظت کر رہا ہے. سمجھے بھائی؟ تو اس لیے پورے عالم کی محنت یہ ہے کہ ہم نالائق ہو جائیں. ہم کیا ہو جائیں؟ نالائق ہو جائیں. اس کے لیے مختلف سازشیں، یہ سازش، یہ سازش، یہ سازش، یہ سازش. اس میں سے موبائل ایک سازش. ہم کیا ہو جائیں؟ لائق. موبائل میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا، اور جو ضائع کرتا ہے وہ نالائق ہوتا چلا جاتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہو جائے گا؟ اب دیکھو، لائق لوگ موبائل میں زیادہ اپنا انگلی نہیں لگاتے، لائق لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، لائق لوگ نالائقوں سے نہیں ملتے ہیں. اب جیسے ہماری دوستی کیسے رہے گی؟ ہم جیسوں سے. ہماری دوستی ہم جیسوں سے رہے گی. تو ہم اگر لائق بننا چاہتے ہیں، نالائقوں سے دوستی پہلے ختم کریں. کیا کرنا بولو بھائی؟ 3 چیزوں سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے. نمبر 1 امام غزالی نے لکھا ہے، پہلا نیک دوست. نیک دوست نیک بنائے گا، برا دوست برا بنا دے گا. صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت. صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھی بنا دے گی، بروں کی صحبت بری بنا دے گی. پہلا کام، پہلی نیت، جو دوست نماز نہیں پڑھتا اس سے ہماری دوستی نہیں. بے نمازیوں سے کبھی دوستی مت کرو، بے نمازیوں سے کبھی دوستی نہیں. نمبر 2، جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس سے دوستی نہیں. ہرچ آیت در گھسیٹ عام باشد یا کویت. ہرچ آیت در گھسیٹ، کیا کیا آتا ہے کہ سب گھسیٹ کو ڈال لو. عام باشد یا کویت، کیا مطلب؟ عام ہو یا کویٹ ہو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بولو، کیا کرتی ہے انہوں؟ گھسیٹ لیتی ہے. حلال کی حرام کی کیا بھی دیکھتی نہیں. جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اس سے کبھی زندگی میں دوستی. نمبر 3، جو ہماری ترقی نہیں چاہتا. جو ہماری ترقی نہیں چاہتا. بعض لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ترقی انہوں کیا چاہتی ہے، اسے کیسا دیکھو. آسٹریلیا کے اصل باشندے، اصل پبلک، ریپبلک، اصل پبلک، ریپبلک کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ آباد کرو، اصل معنی اس کا. پبلک وہاں کے باشندے، بس سمجھ رہے ہیں؟ جو اصل باشندے ہیں وہ کالے لوگ، ابرجنیز بولتی ہیں ان کو. کیا بولتی؟ ابرجنیز. ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی. ذرا لئیٹ باندرے کسے کے رہیں گے انہوں؟ باندرے نہیں، باندرے کسے کے کیا مطلب؟ پاواں لمبے لمبے. ان کا نمبر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ 12 سے. کس کا کون سا نمبر ہے؟ نمبر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 12 سے 18 تک. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا 6 سے شروع ہوتا. زیادہ زیادہ کتنا؟ 12 رکھے گا تو انہوں رکھنا 4-5 سال رکھنا. کون کے بھی ایک افریقن آیا تو لگ جاتا 12 نمبر وہ.
تو ان کا نمبر سٹارٹ ہوتا سوچ کہاں سے؟ جس وقت وہ لوگ گورے لوگ انگلینڈ والے قبضہ کیے آسٹریلیا کو، تو ان کو تباہ کرنے کے لیے 3 کام کیے. پہلا کام ان پڑھ بنا دیے، نو ایجوکیشن، نو ان پڑھ. نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اب یہاں ہے نہیں، یہاں ایک سوئی میں ہے، کون بھی ڈسٹرب کرنے والا نہیں. دین بھی پڑھنا، دنیا بھی پڑھنا، سمجھے بھائی؟ دین بھی پڑھنا، دنیا بھی پڑھنا. تو سب سے پہلے وہ ان پڑھ بنا دیے، ایجوکیشن ختم. نمبر 2، ان کو غلط چیزوں کا عادی بنا دیے. تمام ابرجنیز کے لیے شراب فری سپلائی. شراب ہے نہیں، شراب وہ کیا پورے آسٹریلینس والے کیا کیے؟ شراب فری سپلائی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ فری کون اور اسے پے گورنمنٹ کرے گی. یہ دیکھو کون سی دکان کو جاؤ باٹل ڈالتا انہیں، جاتی باٹل ڈالتا، جاتی باٹل ڈالتا، اسے پے کون کرے گی؟ گورنمنٹ. دکان کو گورنمنٹ. انہیں فوٹو پکڑ کو بھیجتے رہنا، پیسہ گرتا رہے گا. کیوں؟ ان کو برباد کرو. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، نہ سمجھے میری بات کوئی. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا. سیکنڈ کام کیا کیا؟ شراب عام. نمبر 3، مفت کی روٹی دے دے کر کمائی سے محروم بھکاری بنا دیا. ادھر شراب پیو، ادھر جا کر روٹی مفت، بریڈ فری. شراب میں ڈبا کو بریڈ کھا لیا، نہیں کہا کمائی سے بھی مفت دے دیا. بے مت کماؤ، بیکار رہو. 3 چیزیں آ گئی. نمبر 1 نو ایجوکیشن، نمبر 2 شراب کا عادی بنا دیا، نمبر 3 بیکار رہنے کا عادی بنا دیا. انجوائے یور فریڈم. بیکار رہو، بیکار رہو، بیکار رہو، بیکار رہو. بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے. بولو بیکاری بیکار رہی گناہوں کا دروازہ. بیکار کیا جی کر رہی؟ نہیں کھجا لے کے بیٹھا ہوں. کھاؤ کھجاؤ، کھاؤ کھجاؤ، کھاؤ کھجاؤ. گھر میں بیٹھ کو بیکار کیا کرنا؟ کھانا. وہ کھجلی مختلف جگہوں پہ پھیلتی رہتی. وہ ایک جگہ رہتی ہے کھجلی، کیا ہوتی؟ کیا بھی کر رہی؟ کیا بھی کام نہیں، سو کھجا لے کو ہی. نہیں ہے کوئی مزہ راج میں، نہیں ہے کوئی مزہ راج میں، جو ہے جناب کھاج میں. کھاج کو تو کھجاؤ، کھجلی. جو ہے مزہ جناب کھاج میں. کھاج کو تو کیا؟ کھجاتے 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 کھجلی کا مزہ پڑنے کو چھڑتا اس کو رہے نہیں ہے. اسے بولتی نہیں، ارے انہیں کھاؤ کھجو با، انہیں کون کھاؤ کھجو کو. تو کسے بولتی کھاؤ کھجو کر کو؟ بیکار آدمی، دمڑی کا فائدہ نہیں، لمحے کی فرصت نہیں. کیا بھی فری ہے؟ کیا بھائی نہیں بھائی بزی ہوں میں. کیا بزی؟ کھانا چپ کے بیٹھ کو کھجانا. کھجانا کو تو کیا؟ یہ کھجانا نہیں، کبھی امی کو کھجانا، کبھی ابا کو کھجانا. جی کھجو کیا جی تمہیں؟ پوچھتے نہیں پوچھتے کھجو کیا جی تمہیں؟ کھجو کیا تمہیں؟ کیا مطلب ایسا؟ کبھی ابا کو کھجانا، کبھی بہن کو کھجانا، کبھی بھائی کو کھجانا، کبھی بھتیجے کو کھجانا، کبھی بھانجے کو کھجانا، کبھی خلیرے بھی کو کھجانا، کبھی ماموں کو کھجانا. کھجو کیا جی انہیں؟ کیا مطلب؟ اسے کھجاتے رہتا سو ہمیشہ، کام نے سو حجام. کیا کیا؟ بلی کا اثر مڑایا ہے نہیں. اب کام نے سو حجام آ رہے تو کیا کرتی؟ کھجا لے کو بیٹھے رہتی، غیبتاں کر لے کے بیٹھے رہتی. سب کو تکلیفاں، سب کہنے یہ دلندر مرغا کا تو اچھا ہے نا.
مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ایک موت وہ ہے جس کی موت پر ہزاروں کے آنکھوں میں آنسو بہے. ایک موت وہ ہے جس کی موت پر دیگر لوگ خوشیاں منائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم ایسی ضد، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، بات سمجھ رہے ہیں؟ 313 بار روزانہ صبح و شام پڑھو. کیا پڑھنا؟ کیا پڑھنا؟ اللہ کو بولنا، یا اللہ میرے دل کو صحیح ہدایت دے، میرے ذہن کو صحیح ہدایت دے، میرے سوچ کو صحیح ہدایت دے، میرے جذبات کو صحیح ہدایت دے، میرے فکروں کو صحیح ہدایت دے. دن سے اللہ سے مانگو، پھر خوابوں میں آپ ہدایت کے راستے دیکھو گے. کہو انشاءاللہ. کہاں دیکھو گے؟ پاک صاف. زبان غلیظ نہیں کرنا، نظر غلیظ نہیں کرنا، سوچ غلیظ نہیں کرنا، دل غلیظ نہیں کرنا، جذبات غلیظ نہیں کرنا. آپس میں ساتھی سوچنا، اے بھیا آگے بھیجانا رنگ. سمجھ رہی؟ آپ کے نام سے ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے پہلا کام، بیکار دوستان ڈیلیٹ. یہاں سے جاتے ہی آرا بندرا خیرت کا دوست تو ہوگا قصہ ختم. انہیں ایک حرام خور ہمیں کیا بنا دے گا؟ کیا بنا دے گا؟ حرام خور بنا دے گا. صحبت حرام خور ترا حرام خور کند. اسے دیکھتے ہی خنزیر کو دیکھے سکا کیسا دیکھتے پیارا، اللہ کتنا اچھا نہ خوش ہو جاتے ہیں خنزیر کو دیکھے تو. ہے کیا؟ بھائی خنزیر کو دیکھے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسے اسے لگنے نہیں دیتے. لگنے دیتے کیا؟ ویسے بعض کمینے، لوفرز، رزیلز illiterates، idiots، کیڈیز. کون ہے کیا کیڈیز کو؟ تو کیا کیپ ڈسٹینس، دور رہو پلیز. ڈسٹینس 300 میٹر بولتے کہ نہیں بولتے؟ پلیز ڈسٹینس. تو اس طریقے سے کیپ ڈسٹینس. کیڈیز ان لوگوں کو دیکھتے ایسا کیا مطلب؟ ہنس رو با خریب آیا جوتے کھاتا تو ہنس رو، السلام علیکم ایسا کرو، ہاتھ بدالنا، السلام علیکم سلام. بس کیا کہتے ہو؟ تو برباد کریا سو بس رہے رزیل. ہنس رہو تو خریب آیا جوتے کھاتا ایسا بول لے کو ہمیں ہنس کیا کرنا؟ مان بس سے برباد کریا سو تو بس با رے برباد کریا سو تو بس. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جہنم میں جاتے ہو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے بھائی تم جہنم میں جاؤ، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. جہنم کو جاتے ہوئے شیطان اس کے دوست کے شکل میں کھڑ کو ہنس لے کو مذاق کر لے کو رہے گا. انہیں جاتے ہوئے یہاں فرشتے کسی لگ جا رہی، ذرا رہی پکڑ جا رہی، یہاں پلٹ کو دیکھے تو ہنس لے کو کیسا مزہ. کون؟ شیطان اس کے دوست کی شکل میں. تب یہ کہے گا، قرآن نقل کرتا ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں اس کمینے کو دوست نہ بنایا ہوتا. کہ دلندر کو جب سے دوست بنایا، یہ حالت کا، جہنم کی حالت کا بنا دیا. میں جو جہنم کی حالت کا بنا کس کی وجہ سے؟ ویسے دوستاں ہماری لسٹ میں ہی کہ نہیں؟ فرسٹ وہ دوستاں کو ڈیلیٹ کرو. آج کا وعدہ ہی ہے، بات سمجھ نہیں؟ فرسٹ وہ دوستاں کیا کرنا؟ پلٹ کو بھی دیکھنا نہیں حرام خوران کی طرف. پکڑ لگا ان کو پہلے.
فرسٹ کام ہمارا باہر انشاءاللہ ایک دن نکلیں گے. جب نکلیں گے فرسٹ کام کیا؟ جتنے لوگ یہ تمام جو بگاڑنے کے کام کرتے ہیں سب کو لکان جمع ڈالنا. جیسے دلی چلو تحریک چلتی ہے، ممبئی چلو، دلی چلو، بنگلور چلو، جیسے ہمارے یہاں سب ہوا نہیں پروگرام، بڑے بڑے پروگرام، بنگلور چلو بنگلور چلو پوسٹر لگاتی، ویسا صفا چلو صفا چلو صفا چلو، پکڑ لے کہو صفا بھرتی کرو. کریں گے انشاءاللہ. جاتے ہی پہلا کام صفا چلو صفا چلو. بولنا نہیں بھائی ہمارے دوست کے یہاں دعوت بڑا لگا کو سے کیا کرنا؟ صفا چلو. کیا بات صفا وہ کہتے؟ ارے بھائی بہترین دعوت وہاں اللہ کے فضل و کرم سے فری. ہمارے دوست کے یہاں ایک دعوت ہے، چلو روز سیدھا والا کو دسترخوان پہ بٹھاؤ چلے جاؤ، قصہ ختم انشاءاللہ. بولو لانا دسترخوان پہ بٹھا ڈالنا، جاتے رہنا. ٹھیر بھائی اور کیا مطلب؟ اور بول کو جاتے رہنا، وہاں کھڑ کو سلام کر ڈالنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور انتم سلفونا نحن بالاثر انا انشاءاللہ بکم لاحقون. دوسری چیز جس کی وجہ سے تربیت ہو جو ہے مذاکرہ، اب جو کر رہے ہیں ہم لوگ. تیسری چیز جس کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے وہ کیا؟ وہ ہے نصیحت، خیر خواہی. ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو، ایک دوسرے کیا بنو؟ خیر خواہ بنو. کبھی میں بہت ترم خواں، میں بہت نیک، میں رابعہ بصریہ ہمارے میں آپ کو حسن بصری، میری بیگم رابعہ شادی شدہ کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. شادی شدہ. ہمیں اپنے آپ کو بہت پاک و پوتر جی ماشاء اللہ پاک پوتر سمجھ کر سب کے حق میں نام لے. جتنے ساتھی ہیں آپس میں آپ لوگ تہجد میں سب کا نام لے لے کر دعا کرو انشاءاللہ. کیا دعا کرو؟ یا اللہ ہمارے دوست الف بھائی ان کا بھی دل بدل دے، با بھائی ان کا بھی دل بدل دے، تا بھائی ان کا بھی دل بدل دے، جیم بھائی ان کا بھی دل بدل دے. سب جتنے بھائیاں الف سے آنے والے، با سے آنے والے، تا سے آنے والے، سا سے آنے والے، جیم سے آنے والے، سب کے حق میں کیا کر لینا؟ انشاءاللہ. آپ اگر دعا کرو گے، رونا اللہ کے سامنے. ہمارے ساتھ ایک فاروق بھائی بول کر خسئی ٹینڈور دوڈی کے خسئی، انہوں سمجھ رہے ہیں، انہوں کیا کرے ماشاءاللہ. ایک مرتبہ ان کا عجیب کہانی، انہوں جس حال میں تھے اس حال میں ان کو لے آئے، غسل کرائے، کپڑے بدلائے. ماموں ایسا جماعت جاری آدھی گیا، ماموں آتا ہوں، چلے گئے. 10 دن جماعت میں وقت گزارے. فاروق ان کا نام تھا. جب بھی حضرت عمر فاروق کا واقعہ پڑھا جاتا ہے زاروں قطار روتے. میرا نام، اتنے بڑے بزرگ کا نام کیا، اتنے بڑے بزرگ کا نام کیا، زاروں قطار روتے. روتے روتے تعلیم سے اٹھ کر جاتے، پھر جا کے وضو کر لے پھر آتے، پھر کہتے حضرت اور ایک بار پڑھو. یعنی یوں سمجھو روزانہ 2-3 بار تو واقعہ سننا انہوں. خیر واپس آئے، 10 دن لگا کر واپس آنے کے بعد ماہانہ مشورہ تھا. ماہانہ مشورے میں ہمارے یہاں اس زمانے میں سب بکرے ذبح کرتے تھے. ایک بکرا ذبح کر کو بریانی بہترین بناتے تھے. فاروق بھائی خسئی انہوں بکرا ذبح کرے ماشاءاللہ، چھلے ٹکڑے مارنے کے بعد لائٹ تکلیف شروع ہوئی سینے میں، سمجھ رہی، اس لیے کہ عادت کافی چھڑ گئی تھی 15-20 دن. تو ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے، زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا. 40 سال جو بندہ اس چیز کا عادی تھا،
پتہ نہیں اس کی کون سی ذکر، کون سی دعا، کون سے اللہ والے کی دعا اسے لگ گئی. 40 سال عادی تھا، 15 دن 20 دن پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت دیا، کلمے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دنیا سے بھی نوازیں گے، آخرت سے بھی نوازیں گے. اس وقت جو میں کہہ رہا تھا دنیا والوں کی سب سے بڑی محنت کیا، ہمارے نوجوان طبقہ برباد ہو جائے. اس لیے ہم یہ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم ہمارے نوجوان طبقے کو بچائیں گے انشاءاللہ. تمام جتنے بھی اس کے جو بھی دور دور تک ہوا کے زد میں آ چکے ہیں، ان سب کے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے، پیار و محبت سے لائیں گے، ان کو سدھاریں گے، ان کو بہتر سے بہترین انسان بنائیں گے، تاکہ آئندہ آنے والی نسل ہمیں یاد کرے. ماشاءاللہ اس بندے کے ذریعے سے ہزاروں نے توبہ کی. کریں گے بھئی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد